نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدس خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درود و سلام پڑھی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ پچھلے 3 جمعے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایمان کا محور و مرکز ہے، اس موضوع پر پہلے قرآن مجید سے ہم نے آیات سے استدلال کیا اور پھر درس بخاری اور مسلم، اس سے لگاتار کافی ساری احادیث پڑھی گئیں تاکہ اس نتیجے کو کامل طور پہ اخذ کیا جا سکے کہ دین متین کا یہ حکم بڑی صراحت کے ساتھ کتابوں میں اور احادیث میں اور قرآن مجید کی آیات میں موجود ہے۔ آج یہ صحیح مسلم ہے اور اس کی کتاب الایمان، کتاب الایمان کی یہ حدیث نمبر 7 ہے اور یہ عقیدے کا ایک نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا آج۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کو جب ہم حدیث کی کتابوں میں تلاش کرنا چاہیں تو حدیث جبریل کے عنوان سے یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے۔ یہ بخاری شریف میں بھی کئی بار آئی اور مسلم شریف میں بھی کئی بار، یعنی کہ یہ دیکھیں نا کتاب الایمان کھلی ہے میرے سامنے، تو کتاب الایمان کی ابتدا ہی اس حدیث پاک سے ہوتی ہے اور روایت کرتے ہیں اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا اور اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی اس کو روایت کیا اور پھر اس کے علاوہ کئی طرق کے ساتھ اور کئی اسانید کے ساتھ کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے، ایک شخص صحابہ کرام کی موجودگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو دین متین کی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک شخص مجلس میں، کہتے ہیں اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید تھا اور بال سیاہ گھنگھرالے، یعنی یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص کوئی مسافر نہیں لگتا تھا۔ اس شخص کی حالت سے اور آثار سے سفر کے آثار ظاہر نہیں ہوتے تھے اور حضرت فاروق اعظم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ مدینہ پاک شہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اگر ہم اس کے حدود اور قیود کو دیکھیں
تو مدینہ شہر اتنا بڑا نہیں تھا، لہذا آپ نے دیکھا ہے جب کوئی بندہ کسی چھوٹی جگہ پہ رہتا ہے عمومی طور پر لوگوں کو سے واقف کاری ہوتی ہے، محلے میں کوئی رہتا ہے تو بندہ جانتا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو یہ روایت سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی آنے والی شخصیت کو یا شخص کو جانتا نہیں تھا، نہ وہ مسافر تھا کیونکہ اس کے کپڑے بالکل سفید تھے۔ عرب کا علاقہ ایسا تھا کہ ریتلا اور مٹی والا علاقہ، کہ کوئی بھی سفر سے آتا تو بالوں پر مٹی پڑ جانا یا کپڑوں میں یوں سمجھے کہ کپڑے میلے ہو جانا، مٹی کے آثار نظر آنا، یہ آثار سفر ہیں۔ تو کہا کہ وہ تھا تو اجنبی، دیکھا اس کو کسی نے نہیں، پر وہ مسافر بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ آیا اور آ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا۔ اب یہاں پر ایک گفتگو ہے جو اس حدیث پاک سے آپ لوگوں کے سمجھنے کی اور سیکھنے کی۔ سب سے پہلا کہ آگے جا کے حدیث پاک میں یہ بات آنی ہے کہ وہ آنے والا شخص کون تھا۔ وہ آنے والے شخص جبرائیل امین تھے، اور وہ تمثیل بشری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یعنی جب حضور کی بارگاہ میں جبریل آئے اور آ کر دو زانوں بیٹھ گئے حضور کے سامنے، تو اس وقت جبرائیل امین پورے انسانی لباس میں اور پورے بشری تقاضوں کے اندر محسوس ہو رہے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جبرائیل امین کے بارے میں تو کوئی دوسرا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ تو نور ہے اور نور الانوار ہے۔ احادیث کو پڑھ لیں، جبریل کی خلقت ہی نوری ہے۔ جبریل کو جس نو سے بنایا گیا ہے وہ نوع نورانیت ہے، جیسے انسان کو مٹی سے بنایا گیا تو جبرائیل امین کو نور سے بنایا گیا۔ تو جب بھی عقیدہ نور و بشر کی بحث ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس بات کو الجھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا، نور اور بشر ایک ذات میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث پاک اس کا جواب ہے، ویسے قرآن کی آیت بھی جواب ہے، لیکن یہ حدیث جو لوگ بات کرتے ہوئے ہر دوسری بات پہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں ہے تو ہم مانیں گے، اور اگر بخاری مسلم میں نہیں ہے تو پھر نہیں مانیں گے۔ میں اکثر ایسے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ بخاری مسلم میں ہوگا پر نہیں مانو گے آپ، یہ پرانے ہو گئے دعوے، یہ دھاڑے، یہ دعوے، یہ بلند و باغ دعوے، یہ پرانے ہو گئے۔ بخاری میں بھی ہوگا آپ نہیں مانو گے، ہمیں پتہ ہے، یہ آزمائے ہوئے ہیں ہمارے معاملے۔ وہ چکر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ذات میں نورانیت اور بشریت اکٹھی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، جبریل تو نور تھا نا، اور نور ہی ہے، اور اس کی خلقت بھی نور سے ہی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل امین جب حضور کی بارگاہ میں آئے کیا وہ 600 پروں کے ساتھ آئے تھے؟ وہ تو حدیث بتاتی ہے کہ ایک شخص آیا، یعنی ایک بشر آیا، ایک انسان آیا۔ وہ تو حدیث کے اینڈ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے جو آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ پر جب جبرائیل امین آئے پورے انسانی صورت کے اندر، ان کی ساری وضاحت انسانی تھی اس وقت۔ تو مجھے بتائیں جب جبرائیل امین انسان بن کے آئے تو کیا ان کی اس وقت نورانیت ختم ہو گئی تھی؟ یا نورانیت بھی ان میں تھی پر ان کی نورانیت کے اوپر بشریت کا جامہ چڑھا ہوا تھا؟ ان کی خلقت نورانیت زائل نہیں ہوئی تھی، وہ نوعی طور پر نور ہی تھے پر ان کی نورانیت کے اوپر بشریت کا جامہ تھا۔ تو مجھے بتائیں
حدیث پاک نے پھر جبرائیل امین کے اندر بشریت بھی اور نورانیت بھی یکدم ایک ہی ذات میں اگر جبریل میں اکٹھی ہو سکتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں ماننے میں کیا حرج ہے؟ جبرائیل امین تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خدام میں سے ہیں، اگر ان کے بارے میں آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ان کے وجود میں نورانیت اور بشریت اکٹھی ہو سکتی ہے تو یہ شان حضور کے وجود مطہر میں منور اور مستحضر کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ اسی کے اوپر اور لے لیں، قرآن مجید اٹھا لیں، قرآن مجید سے حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ یہ بات کہ جب کہا جائے نورانیت اور بشریت ایک وجود میں اکٹھی نہیں ہو سکتے ہمارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ نہیں، وہاں جواب دیا جاتا ہے تحمل مزاجی سے، بردباری سے، سنجیدہ لب و لہجے کے ساتھ، انتہائی اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ٹھوس علمی جواب دیا جاتا ہے کہ بشریت اور نورانیت ایک وجود میں اکٹھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ بشریت نورانیت یہ دونوں متضاد نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ لائٹ چل رہی ہے، یہ نور ہے، جل رہی ہے نا، اپنا سایہ بھی چھوڑ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اچھا، باہر سے جو سورج کی لائٹ آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی نور ہی ہے، اور ہم سب کیا ہیں؟ تو دیکھیں، نورانیت بھی آ رہی ہے، بشریت بھی موجود ہے، متضاد نہیں ہے۔ اندھیرا جہاں ہوتا ہے وہاں اجالا نہیں ہو سکتا، یہ ہوتا ہے تضاد، اور جہاں پر اجالا ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ یہ قاعدہ نورانیت اور بشریت کے اوپر نہیں لاگو کر سکتے آپ۔ بشریت کے مقابلے کے اندر ملکیت آتی ہے، بشریت کے مقابلے میں نورانیت یہ بشریت کا متضاد نہیں ہے، اس لیے یہ دونوں ایک وجود میں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ آپ قرآن مجید اٹھا کے پڑھیں، احادیث اور بھی ہیں، میں حوالہ دے دوں گا۔ مشہور واقعہ ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے۔ آپ پارہ نمبر 16 اٹھائیں اور سورت مریم کو شروع سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ پارے کے اعتبار سے رکوع نمبر 5 بنے گا اور سورت مریم کا رکوع نمبر 2 بنے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہاں سے پڑھتے آئیں آپ نیچے، پورا واقعہ پڑھ لیں۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حضرت مریم کی طرف بھیجا، انہوں نے حضرت مریم کو ایک دم کیا اور اس کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے شکم اطہر کے اندر منور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید نے یہاں لفظ فرمایا کہ جب جبرائیل امین حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبرائیل امین ایک بشر بن کر وہ حضرت مریم کے پاس گئے، اور اگر 600 پروں کے ساتھ حضرت مریم کے سامنے جبرائیل امین آتے تو پھر تو مجانست ہی نہ ہو سکتی، یہ تو ایک ہیبت طاری ہو جاتی، ہم جنس سے مجانست ہوتی ہے، غیر جنس سے مجانست تو نہیں ہوتی۔ تو قرآن پاک فرماتے جب جبرائیل امین گئے، فَتَمَثَّلَ لَهَا، پورے بشر بن کر وہ حضرت مریم کے پاس گئے۔ تو جس وقت وہ پورے بشر بن کے، ایک آدمی بن کے، ایک انسان بن کر جبرائیل امین حضرت مریم کے پاس گئے تھے تو کیا ان کے وجود سے نورانیت نکل گئی تھی؟ یا نورانیت ان کے وجود میں تھی، یہ اس نورانیت کے اوپر بشریت کا جامع تھا، اور ذات ایک تھی جبریل کی، اور شانیں دو، نورانیت بھی اور بشریت بھی دونوں اس میں مدغم تھی، ٹھیک قرآن مجید نے فرمایا۔ لہذا یہ بالکل فروئی غیر علمی ایک فروئی ہے اور غیر علمی سوال ہے یہ کہنا کہ ایک وجود میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ان پڑھ لوگوں کا یہ سوال ہے، پڑھے لکھے لوگ اس طرح کا سوال نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا اٹھنے والا سوال قرآن کے یکسر خلاف ہے، بالکل قرآن اور حدیث کے بھی یکسر خلاف ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے، یہ واقعہ پارہ نمبر 26 کے آخری رکوع میں آیا ہے، تو فرشتے اس وقت بھی انسان بن کے آئے تھے، قرآن مجید میں اس کا واقعہ موجود ہے۔
تو فرشتے تو نوری ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی صورت میں فرشتے آئے، اس کا معنی یہ ہے وہ اس وقت انسان بھی تھے اور ملک بھی تھے، فرشتے بھی تھے، یعنی ذات ایک ہی تھی، نورانیت اور بشریت ایک ہی وجود میں اکٹھی تھی۔ پھر آپ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں پڑھیں، اگرچہ ان کی قوم کے اوپر فرشتے عذاب لے کے آئے تھے، آئے تو انسانی صورت میں ہی تھے نا، یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ یہ دلائل ہیں اس بات کے کہ یہ سوال اٹھانا عقیدہ نورانیت اور بشریت کے باب میں کہ جی آپ لوگ نور مانتے ہیں تو بشر نہیں مان سکتے، اور اگر بشر مانتے ہیں تو نور نہیں مان سکتے، کیونکہ جہاں بشریت ہوتی ہے وہاں نورانیت نہیں ہو سکتی، اور جہاں نورانیت ہوتی ہے وہاں بشریت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک غیر علمی فروسا، ایک جاہلانہ سوال ہے بس، اور کچھ نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کے اکثر خلاف۔ ایک اور بات کر رہے ہیں، یہ روایت بھی بخاری مسلم کے اندر، میں نے کہا تھا نا، آپ کہتے ہیں کہ جو بخاری مسلم میں ہوگا وہ مانیں گے، تو دکھا رہے ہیں پر نہیں مانیں گے۔ ہم نے محنت کر کے بخاری شریف سے 100 سے زیادہ بخاری مسلم سے حدیث نکالی ہے کہ جس کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے بخاری مسلم کا دعویٰ کر کے کہ مانیں گے، وہ لوگ نہیں مانیں گے بخاری مسلم کی بات۔ تو یہ رف دعویٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ بڑا مشہور ہے، یہ بخاری مسلم میں ہے کہ اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر سوال کیا کہ روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ واقعہ آتا ہے بخاری مسلم میں، کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل جو تھے موسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکال دی۔ کبھی نور کی بھی آنکھ نکلی ہے؟ ایک سوال ہے، کبھی وہ نور کی بھی آنکھ نکلی ہے؟ تو تھپڑ مارا، یعنی کہ ہاتھ سے ہاتھ اٹھایا اور آنکھ نکال دی۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور جا کر کہا مولا تیرے کلیم نے یہ فرما دیا ہے۔ تو پھر آگے پوری حدیث ہے کہ میرے کلیم سے جا کر کہیں کہ اس طرح پوری حدیث۔ میں پوچھتا ہوں یہ جو جملہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور آنکھ نکال دی، آنکھ کا نکلنا یہ بشری تقاضا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک انسانی صورت میں کھڑے تھے۔ آنکھ کا نکل جانا یہ بشری تقاضا ہے، وہ پوری بشریت کے ساتھ متمثل ہو کر حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے۔ تو اسرائیل علیہ السلام تو نور ہے، فرشتے سارے نوری ہیں، ان کی پیدائش و تخلیق، ان کی تخلیق ہی نورانیت سے کی گئی ہے، اور یہاں بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک انسانی صورت میں کھڑے ہیں، پر ان کی نورانیت اس وقت ان کے اندر موجود تھی، ختم نہیں تھی، پر نورانیت پہ بشریت کا جامع بھی تھا، لہذا وہ نور بھی تھے وہ بشر بھی تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نورانیت اور بشریت کا ایک ذات میں اکٹھا ہونا ممکن ہے۔ پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں انواع یہ متضاد نہیں ہے، بشریت کا متضاد نورانیت نہیں ہے، بشریت کا متضاد ملکیت ہے۔ اسی طریقے سے نورانیت کا متضاد بشریت نہیں ہے، نورانیت کا متضاد اندھیرا ہے، اندھیرا۔ پھر دیکھیں اب یہ بات کلیئر ہو گئی، یہ سوال جو اٹھا، ایک انسانی صورت میں آئے اور آ کر جبرائیل امین آقا علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، کس طرح اتحیات میں بیٹھ گئے۔ اب اس پر 2-3-4 جمعے پہلے میں نے کافی گفتگو کی تھی، لیکن اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ نقطہ سمجھ میں آ جائے۔ کسی شیخ، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے شیخ کے سامنے یا استاذ کے سامنے یا اپنے پیر و مرشد کے سامنے اگر کوئی بندہ یوں کھڑا ہو جائے ایسے ہاتھ باندھ کر
تو آپ کو پتہ ہے کہ جہالت کی دنیا میں فتویٰ بازی کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہتے لو جی یہ تو نماز کی حیت ہے، یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار یہ صرف ہاتھ باندھنا یہ نماز کی حیت ہے یا باقیہ بھی نماز کی حیات ہے؟ مطلب دیکھو نا، اگر قیام اور قیام میں ہاتھ باندھنے سے مشابہت نماز ہو جاتی ہے لہذا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے رکوع کرنا، پھر سجدے میں جانا، پھر اتحیات میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں یہ نماز میں سے، ان میں سے صرف ایک سجدہ ہے جس کے اوپر حدیث پاک کے اندر منع وارد ہوئی ہے کہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ عبادت کا سجدہ سوائے رب العالمین کی ذات کے کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا، اور تعظیم کا سجدہ جو ہے اس سے بھی منع کر دیا ہے کہ وہ بھی اس شریعت میں جائز نہیں۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ جائز ہوتا تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا سجدہ ان کی طرف قرآن مجید میں آیا ہے، وہ سجدہ تعظیمی ہے، تو منع کر دیا۔ تو ہاتھ اٹھائیں یوں کر کے تو کہتے ہے تے نماز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جبرائیل امین آئے اور آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے، اور حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں کہ وہ دو زانوں بیٹھ گئے، کیسے؟ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، جیسے غلام نبی بھائی بیٹھے ایسے اتحیات میں آ کے بیٹھ گئے۔ اتحیات نماز میں ہے کہ نہیں؟ بولیے، نماز کا حصہ ہے۔ اگر نماز میں قیام کی حالت میں کسی کے سامنے ہاتھ باندھیں، یا پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کھڑے ہو کے ہاتھ باندھیں، تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جائز نہیں ہے، یہ تو نماز کی حیت ہے، یہ تو نماز کی شکل ہے، یہ تو حرام ہو جائے گا ایسا۔ اور پھر جتنا بندہ بددیانت ہو تو پھر فتویٰ بھی اتنا سخت ہوتا ہے۔ ہلکا بددیانت ہو تو کہتا ہے یہ حرام ہے، بڑا بددیانت ہو تو کہتا ہے یہ شرک ہے۔ تو بددیانتی کے بھی درجات ہوتے ہیں، یہ نصیب بس کسی کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ تو بتائیں، جبرائیل امین آئے اور آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اتحیات میں بیٹھ گئے۔ ان کا یوں حضور کے سامنے اتحیات میں بیٹھنا کس وجہ سے تھا؟ بولی، اس کے اوپر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 شارحین مسلم اٹھا کے پڑھ لیں۔ قاضی فضیل بن ایاض سے لے کر موجودہ آج کے دور تک جتنے بھی شارحین مسلم گزرے ہیں سب کو اٹھا کے پڑھ لیں، یا بخاری شریف کی حدیث کے تحت آئمہ بخاری جو شارحین بخاری ہیں انہوں نے اس حدیث کے تحت جو لکھا وہ بھی پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا جبرائیل امین کا آ کر 2 زانوں اتحیات میں حضور کے سامنے بیٹھنا یہ آقا کے ادب کی وجہ سے تھا۔ اتحیات تو نماز کی شکل ہے، کیا نماز کی شکل میں کسی اور کا ادب کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے بھئی جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے بندہ، یہ بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اور حد درجے کی تعظیم کا تصور لے کر جب بندہ کہتا نا اللہ اکبر، یہ اس کو کہتے ہیں نماز۔ کسی ذات کو رب مانا گیا اور اس کی عبادت کی نیت کے ساتھ انتہا درجے کی تعظیم کا تصور لے کر جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو اس کو کہتے ہیں نماز، یہ ہے عبادت۔ اور اگر کوئی حضور کا ادب لے کر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول سمجھ کر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ کا محبوب سمجھ کر اگر کوئی آ کر حضور کے سامنے ادب کی جو بھی کیفیت اختیار کرے جس پر شریعت کی منع وارد نہیں ہوئی، وہ تمام امور اور کیفیات جائز ہوں گی۔ کہ جبرائیل امین آ کر اتحیات میں حضور کے سامنے بیٹھ گئے، اور اس کے اوپر شارحین نے 2 طرح کی بحث کی ہے کہ جبرائیل امین جب آ کے بیٹھے تو آپ نے دیکھا ہے اتحیات پر ہم ہاتھ جو ہے وہ اپنی رانوں کے اوپر والی سائڈ پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو شارحین نے اس پہ بحث کی ہے کہ جبرائیل امین آئے، آ کر انہوں نے دونوں ہاتھ رکھ دیے، یہ ہے حدیث کے لفظ، کہاں رکھے؟ کیا جبرائیل امین نے اپنی زانوں پر ہاتھ رکھ دیے؟ یہ بھی ایک قول ہے، شارحین نے کیا ہے یہ مانا۔
لیکن بعض شارحین جس کے اندر شبیر احمد عثمانی جیسے لوگ بھی موجود ہیں، اور علماء دیوبند کی یہ کتاب ابھی بھی مکتبہ پہ بک رہی ہے، انہوں نے دونوں معنی لکھ دیے۔ انہوں نے کہا جبرائیل امین آئے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک تو اتحیات میں بیٹھ گئے، اور اتحیات میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے زانوں پہ رکھ لیے۔ تو نماز کی پوری کیفیت بن گئی کہ نہیں؟ حضور کا ادب کی نیت سے کر رہے ہیں اور پوری کیفیت نماز میں کر رہے ہیں، پر جبرائیل امین کر رہے ہیں، شرک نہیں ہو رہا، اس لیے کہ یہ حضور کا ادب ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو کوئی خدا نہیں مانتا، خدا کا محبوب مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، ایسا ہی ہے، اس کے علاوہ کبھی کسی نے عقیدہ رکھا ہی نہیں ہے، باقی سب چیزیں منسوب کر دی گئی۔ اور دوسرا معنی بھی شبیر عثمانی نے کیسے بیان کیا، وہ کہتے ہیں جبرائیل امین آئے اور حضور کے سامنے اتحیات میں بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ حضور کے زانوں پہ رکھ دیا۔ اگر جبرائیل امین نے آ کر بیٹھ کر اتحیات میں اپنے دونوں ہاتھ حضور کے زانوں پہ رکھ دیے تو یہ رکوع نہیں بن جائے گا؟ تو جو فتویٰ بازی لوگ کرتے ہیں، یہ فتویٰ بازی سے تو جبریل بھی نہیں بچ سکے۔ جبرائیل امین وہ پاک ذات ہے جو گناہ ہی نہیں کر سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ معصومیت کا عقیدہ انبیاء اور ملائکہ کے بارے میں ہے، یہ اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ تو جبرائیل امین تو بے عیب ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے ان میں۔ تو جبرائیل امین کا یہ کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام حضور کے ادب میں، چاہے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کوئی، یا اتحیات میں بیٹھ کر کوئی اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں بیٹھے، یہ ظاہر نماز کی کیفیات ہیں، پر یوں ادب جائز ہے۔ صرف سجدہ ہے جس کے اوپر منع کر دیا گیا کہ سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتے کسی۔ اب مجھے بتائیں اسی بات پر کہ تعظیم رسالت مآب کا جو عقیدہ ہے یہ صرف عقیدہ نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں فنائیت کا عقیدہ ہے دو چیزوں میں، ایک محبت رسول کا اور ایک تعظیم رسالت مآب کا۔ یہ دو عقیدے ہیں جس میں مومن کو فنائیت اختیار کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک اونٹ آیا اور آ کر شکایت کرنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے ذبح کرنے لگے ہیں، اور ایک واقعہ ایسے کہ ایک باغ میں اونٹ تھا اور وہ بپھڑ گیا، تو باغ کا دروازہ بند کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی تو فرمایا دروازہ کھول دو۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو تکلیف دے گا، فرمایا نہیں، تمہیں کچھ کہتا مجھے نہیں کچھ کہے گا۔ کہتے جیسے ہی اس اونٹ نے حضور کو دیکھا تو آ کے حضور کے قدموں میں سجدہ کر دیا۔ پھر اسی طرح بکری کا واقعہ میں سارے اکٹھے کر رہا ہوں تاکہ ایک جملہ بول کے بات ختم ہو جائے۔ ایک بکری ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور حضور کے قدموں میں سجدہ کر رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں۔ مختلف واقعات اس طرح کے اکٹھے کر لو، اس موقع پر صحابہ نے ایک جملہ بولا ہے جو یہ بات بتاتا ہے کہ ادب مصطفیٰ میں، تعظیم رسالت مآب میں عقیدہ فنائیت کا ہونا چاہیے۔ محبت مصطفیٰ میں گڑا ہوا فنائیت کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جانور سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں حکم دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سجدے کی اجازت، سجدے سے تو وہ رک گئے کہ حضور نے فرمایا کہ سجدے کی اجازت نہیں، پر اس جملے میں ان کے عقیدہ تعظیم مصطفیٰ کی فنائیت کو محسوس کر لیں کہ یا رسول اللہ ادب کا ہر پہلو اختیار کیا ہم نے، لیکن حضور کے تو جانور بھی آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم بھی سجدہ کریں۔ روک دیے کہ نہیں، سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتے، لیکن پوچھنے والوں کا عقیدہ ادب مصطفیٰ کس فنائیت کو پہنچا ہوا ہوگا، اس چیز کو محسوس کریں۔ یہ کہنا کہ بس نماز پڑھ لی تو ہو گیا سب کچھ،
نماز پڑھنا ضروری ہے، پڑھنی چاہیے بھی، نماز سے دستبرداری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی فرما برداری اور عبادت سے دستبرداری صحیح نہیں ہے، لیکن یہ کہہ کر باقی ہر چیز سے صرف نظر کر لینا اور لوگوں کو بدعقیدگی کی طرف دھکیلتے رہنا، یہ کوئی عقل اور دانشوری نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ آ کر جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھے۔ اب علم کے دو طریقے ہیں، استاد پڑھا بھی سکتا ہے، سن کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ علم سیکھنے سکھانے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ استاد سے سوال کر لیں، جب استاد جواب دیں گے تو وہ بھی علم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جبرائیل امین جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تو کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو لفظ ہے نا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی حدیث میں یوں آتا ہے لفظ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسم ذات ہے یہ اسم ذات بھی ہے اور یہ اسم صفات میں سے بھی ہے۔ جب آپ یوں کہیں نا یا محمد تو نام کا قصد نہیں کرنا، نام کے اندر جو معنویت ہے اس کا قصد کرنا ہے۔ کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات جس کی بڑھ بڑھ کے تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، مبالغے کے صیغے پر نا۔ تو یہ کہنا یا محمد، اے وہ ذات جس کی بڑھ بڑھ کے تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بڑھا بڑھا کے تعریف کی جائے، تو یوں یا محمد اے وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو احادیث میں یہ لفظ آتے ہیں تو بعض لوگ اٹھا کے دیکھو اعلیٰ حضرت نے کہا یا محمد نہیں کہہ سکتے، اور حدیث میں تو یا محمد آتا، تمہارے اعلیٰ حضرت جو ہے وہ حدیثوں سے بھی بڑے آ گئے ہیں۔ اب کبھی کبھار بڑی پریشانی سے ہو جاتی کہ جس بندے کو ہونا نہ ہو، طریقہ یہ ہوتا ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، مسئلے کی تنقیح ہو جائے گی، آپ کی تصحیح ہو جائے گی، تنقیح ہم کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا ہے وہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، مرتے دم تک اس فتوے پہ کھڑے ہیں ہم، لیکن اس کا معنی اور ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اعلیٰ حضرت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نام کا قصد کر کے یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے، القاب کے ساتھ پکارے۔ اور احادیث میں یا محمد آیا ہے وہ محمول ہے اس بات پر کہ جب آتا یا محمد اے وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، اس میں نام اقدس کے اندر جو معنی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، لہذا نام کا قصد کر کے نہیں کہنا چاہیے۔ جب بھی حضور کا نام لیا جائے گا تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، کیونکہ قرآن مجید نے ایک بار بھی یا محمد نہیں ہے، احادیث میں ہے۔ اس لیے علماء نے اس مسئلے کی تطبیق یہ کی کہ نام کا قصد نہیں، جب یا محمد آ جائے تو کیا قصد کرنا ہے؟ نام کے اندر جو معنی ہے تو معنی کا قصد کر کے یا محمد کہنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ بڑی نازک بات ہے یہ، سمجھنی ہے۔ اسلام کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر توفیق ہو تو حج کرو۔ یہ باتیں بیان کر دی، یعنی ایسے امور بیان کر دیے اسلام کے تحت جن کا تعلق بدنی عبادت سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ اسلام کا سوال ہونے پر حضور نے کیا جواب دیا؟ جتنے بھی بدنی عبادات بدنیہ ہے وہ بیان فرما دی۔ اگلا سوال پوچھا اس اجنبی شخص نے یہ کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور بعد میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔
اس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسرا سوال پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، اس کے صحیفوں، اس کے رسولوں، قیامت پر ہر خیر و شر کو پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وابستہ مانو. یہ ساری بات بیان کر دی. اس شخص نے پھر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. اب احناف میں یہ ایک عقیدے کا فرق ہے. احناف کے علاوہ جب آپ دیگر ائمہ علماء کو سٹڈی کرتے ہیں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا بخاری شریف پڑھنے والے جو لوگ ہیں، وہ ایمان کے اندر نفس ایمان کے اندر اعمال کو داخل کرتے ہیں. اور اساتذہ یہ بحث طلباء کرام کو دورۃ الحدیث میں پڑھاتے ہیں. لیکن جو احناف ہے وہ نفس ایمان کے اندر اعمال کو داخل نہیں کرتے. وہ نفس ایمان کے اندر سے یہ کہتے ہیں، نفس ایمان میں صرف تصدیق ہے کہ کوئی بندہ دل سے تصدیق کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سچے رسول ہیں. جب اس کی تصدیق کر دی اس نے تو یہ ایمان میں داخل ہو گیا. پھر دوسری بات ہوتی ہے اعلان کرنا کہ میں مسلمان ہوں. علماء نے اس کو بھی واجب رکھا، اس لیے کہ جب تک قلبی تصدیق کے ساتھ زبان کا اجرا نہیں کریں گے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کون ہے جو مسلمان ہے، کون ہے جو مسلمان نہیں ہے. اس لیے دل کی تصدیق کے ساتھ لسانی اجرا بھی ضروری کہا. لیکن ایمان کا تعلق، نفس ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس میں اعمال داخل نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اسلام کا پوچھا گیا تو اعمال ظاہرہ کو بیان کر دیا، اور جب ایمان کا بیان کی پوچھا گیا سوال تو وہ جس کا تعلق قلبی تصدیق کے ساتھ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باتیں بیان کر دی. ایمان کے تحت اعمال کو ذکر نہیں کیا. لہذا یہ جو دلالت ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ایمان کی، وہ زیادہ مضبوط ہے. اس کی دلیل حدیث مسلم سے ملتی ہے. اس کے اوپر قرآن حدیث کے دلائل الگ ہے. چونکہ ہم اس حدیث پر بات کر رہے ہیں تو میں اس دائرہ کار میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حضور نے ایمان کے تحت نظریات کو بیان کیا، اعمال کو نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کا تعلق تصدیق قلبی کے ساتھ ہے، اعمال بدنیہ کے ساتھ نہیں. تو کوئی کہے کہ بھئی کیا احناف اعمال بدنیہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو ایمان میں شامل ہی نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے. ایمان کا ایک حصہ متعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، قلبی تصدیق کے ساتھ، اور ایمان کا دوسرا حصہ متعلق ہوتا ہے ایمان کے ظاہر کے ساتھ. تو اعمال کا تعلق ایمان کے ظاہر کے ساتھ ہے، نہ کہ نفس ایمان کے ساتھ. لہذا جو اعمال ہے یہ کمال ایمان میں داخل ہے، نفس ایمان میں داخل نہیں ہے. تو احناف کا یہ مذہب، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے تحت سارے نظریات کو بیان کیا. اچھا، اگر اسلام اور ایمان میں یہ سب کچھ ہے، کیونکہ یہاں پر جبرائیل امین نے تیسرا سوال بھی کیا. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام اور ایمان ہی ہے سب کچھ، اور جبکہ اہل سنت کے ہاں ایک درجہ بڑھایا جاتا ہے. وہ درجہ کیا ہے؟ وہ ہے تصوف کا درجہ. تصوف کیا ہے؟ تصوف کو نیا علم شریعت نہیں ہے. بہتان بازی لگائی جاتی ہے نا کہ نیا علم شریعت بنا لیا ان لوگوں نے. نہیں، وہ نیا علم شریعت نہیں. تصوف علم ہے جہاں عبادات کو نکھارا جاتا ہے، عبادات کو دنیاوی تخیلات سے پاک کیا جاتا ہے. علم تصوف وہ علم ہے جس کی تربیت سے بندہ للہیت کے ساتھ رب کی عبادت کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے تعلیمات اسلام اور تعلیمات ایمان کے بعد تیسرا سوال جو پوچھا گیا تو وہ بھی اسلام اور ایمان میں داخل ہے، اس کی اہمیت بھی ضروری ہے. اور وہ سوال کیا پوچھا؟ تیسرا سوال یہ پوچھا، کہا کہ یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے. اب آپ دیکھیے گا، اس کے تحت نہ عبادت ذکر ہوگی، اس کے تحت نہ نظریات ذکر ہوں گے، بلکہ جب پوچھا گیا آقا یہ فرمائیں احسان کیا ہے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس حال میں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو، تمہارا من اتنا صاف ہو، تمہاری صحبت اتنی اچھی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درد اتنا ہو کہ جب تم عبادت کرو تو اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو تو تمہارا احساس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری نماز کے اندر دنیاوی تخیلات سے اتنی پاک ہونی چاہیے، اور اللہ کی محبت میں نماز اتنی فنائیت میں ہونی چاہیے کہ جب تم نماز پڑھو تو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا اگر تم اس حال کو نہ پا سکو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حال ملتا نہیں ہے، نفی نہیں ہے کہ یہ حال ملتا نہیں ہے، کسی کو ملتا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ حال نہ ملے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور اللہ کی تجلیات میں گم ہو تم، اگر یہ حال نہ ملے تو اللہ تعالیٰ یہ جان کر ایسے نماز پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا کا بادشاہ ہونا تو اس کی عدالت میں جاتے ہوئے بندے گھبراتے ہیں اور غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے بھی کپ کپاتے ہیں، سزا نہ مل جائے کہیں ہیں۔ تو اسی طرح اگر بندہ یہ کیفیت طاری کر لے کہ یہ دنیا کے بادشاہ کی بارگاہ میں نہیں ہے بلکہ کائنات کے رب العزت کی بارگاہ میں آیا ہوا ہوں، تو فرمایا کہ اگر ایسے نماز میں کھڑا ہو تو اللہ کا ڈر اتنا طبیعت پہ طاری ہو جائے کہ تمہاری نماز دنیاوی تخیلات سے بالکل پاک ہو جائے، پھر اپنے اوپر یہ کیفیت طاری۔ اب اس کے اندر کوئی عبادت کا ذکر نہیں ہے، روزے، نماز، زکوٰۃ، خیرات، حج، یہ ذکر نہیں ہے، نہ نظریات کا ذکر ہے۔ احسان کے متعلق سوال پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف عبادت کو نکھارنے کی ترغیب پر مبنی کلام فرما دی۔ اور تصوف وہ علم ہے جس کو عربی میں علم احسان کہتے ہیں، جس کو اردو میں علم تصوف کہتے ہیں، کوئی بھی نام لے لیں، یہ وہ علم ہے جو عبادات کو نکھارنے کے لیے اولیاء اللہ اس سے تربیت کیا کرتے ہیں۔ لہذا اسلام کا علم بھی حق ہے اور ایمان کا علم بھی بولیے حق ہے۔ اسی طرح اسلام اور ایمان کے علوم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے علم تصوف بھی ضروری اور حق ہے۔ نہیں اس کی گنجائش نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں۔ بھائی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ جب اس علم کی ساری بحث ہی بندے کی نماز اور عبادات اور دین کی فرما برداری کو نکھارنے میں ہے، اس علم کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چرب بیانی جانتے ہیں، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو چرب بیان آدمی ہے وہ 5 منٹ بھی کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھ سکے گا۔ چرب بیانی کا نام علم کبھی بھی نہیں تھا، علم ہمیشہ سنجیدہ بیانی کا نام ہے۔ آج تک تو کتابوں میں یہی پڑھا، آج تک اساتذہ سے یہی سنا، لیکن یہ دنیا نہیں آ گئی ہے۔ پہلے چیزیں رد ہوتی تھی علم کے زور پر، اب چیزیں رد ہونے لگی ہیں طبیعت کے زور پر، آواز کے زور پر، الفاظ کے زور پہ رد ہونے لگ گئی۔ پہلے لوگ کسی چیز کی غلط اور درستگی کو اگر لوگ سمجھتے تھے نا تو دیکھتے تھے کہ علمی دلالت کیسی ہے، جس نے غلطی نکالی ہے نکالنے والے نے دلائل کیا دیے، پر آج وہ دور ختم ہو گیا۔ آج ہمارے تو آپ دیکھیں اس کے اوپر بہت سارے شواہد ملیں گے۔ اگر کسی بندے نے زیادہ چلا کے کسی بات کو غلط کہا، لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہی ہوگی، بڑی چلا کے جو بات کر رہے ہیں۔ کئی جانور جو چلاتے ہیں آپ کو ان کے وعدے پسند نہیں ہیں، تو بس اسی طرح انسانی صورت میں بھی کوئی بندے علم سے مذاق کرنے کے لیے چلاتے ہیں، ان کی بات پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ یہ جملہ کافی نہیں ہے یہ کہنا کہ علم تصوف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پوچھیں کیا مجھے اور آپ کو اپنی عبادات نکھارنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ایسی تربیت کی ضرورت نہیں ہے؟
کہ کوئی ذات ہو ایسی جو کامل ہو، اکمل ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر بے مثال ہو، وہ بیٹھے ہماری تربیت کریں اور ہمیں اس نتیجے تک پہنچائیں جس نتیجے کو انہوں نے پایا ہے۔ اس علم کی ضرورت ہے، علم تصوف کی ضرورت ہے، علم تصوف کی ضرورت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام آ گیا، ایمان کی بات ہو گئی، آپ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یار کھانے کے اندر پانی ہوتا ہے، پر کھانا کھاتے ہوئے بھی پانی چاہیے، یہ کافی ہے جملے اس طرح کے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ کھانا کھائے اور کوئی بندہ کھانے کے دوران پانی مانگے اور کہے کہ پانی اس کے اندر ہی ہے، یہ کافی ہے کیا؟ کھانے میں پانی ہے، پر تقاضا یہ ہے کہ بھائی کھانا کھاتے ہوئے بھی پانی چاہیے۔ اللہ کی عبادت حق ہے، پر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کسی ذات کی تربیت چاہیے، کسی علم کا آسرا چاہیے، اور وہ علم تصوف ہے۔ جو لوگ کبھی بھی صوفیہ کی صحبت میں نہیں بیٹھے، میں کئی ایسے دوست جانتا ہوں اس موضوع پر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بحث و مباحثہ شروع رکھیں گے، ٹوٹے پھوٹے دلائل موبائل سے کٹھے کٹھے کیے ہوتے، کتاب پڑھی نہیں ہوتی اور کتابوں کے حوالے بھی دے رہے ہوتے۔ جب اصل کتاب کھول کے ان کے سامنے ایسے رکھی جاتی ہے نا، ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ یہ جو اصل کتاب ہے، اس سے وہ بات جو آپ کر رہے ہیں وہ نکالنی کیسے ہے۔ فام اتنا سا ہوتا ہے۔ وہ جتنے بھی لوگ، ان میں سے کوئی بندہ کبھی کسی صوفی کی بارگاہ میں بیٹھا نہیں ہے، خدا کی قسم۔ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں، مجھے 16-18 سال ہو گئے اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوں، اور اس ماحول سے وابستہ اور علماء کی گیدرنگ سے وابستہ ہوئے عرصہ گزر گیا۔ میں یہ نتیجہ اخذ کیا میں نے کہ جو کسی صوفی کامل کی بارگاہ میں بیٹھا نا، اس کے سوال ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو عبادت کی لذت مل جاتی ہے، اس کو ذکر کا درد مل جاتا ہے، اس کو اللہ کی خوشنودی پیاری ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے تن من دھن سب نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جس کو وہ ذوق ہی نہیں ملا، ایک مثال ہے، کسی بندے نے زندگی میں کبھی کیلا کھایا ہی نہیں کبھی، اس نے پہلی بار کھانا، تو میں کیا پہلی بار اس کو کیلا کھلائے بغیر ایسے کیلا چھیل کے ہاتھ میں پکڑ لوں اور دلائل دوں کہ یہ یوں ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی کھائیں گے صحت میں جتنے بھی دلائل دے دوں، میں کیلے کا ذائقہ سمجھا لوں گا اس کو؟ بولیے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ چکھنی پڑتی ہیں، دلائل سے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بات دلیل جب تک نہ ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، انہیں کہنا کہ یار میری بات سنو، دلائل بہت ہیں، دے بھی دیں گے، آپ مانو گے بھی نہیں، اتنی تو ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن آپ ایسا کرو، آپ ہمارے ساتھ آؤ کسی مرد کلندر کی بارگاہ میں بٹھاتے ہیں، آپ آؤ تو صحیح، آپ ٹائم پیریڈ لگا لو کہ میں 12 دن جا کے بیٹھوں گا، اس سے پہلے کامل مسلمان نہ بن جاؤ تو پھر کہنا۔ ہم نے کئی دوست سنورتے دیکھے کہ جو لوگ مانتے نہیں تھے، وہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، خانقاہوں کی تعلیم کیا ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی صحبت کیا ہوتی ہے، صوفی بافوا کی سنگت کیا ہوتی ہے، کبھی نہیں ان کو سمجھ آئی۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ یار آپ ہمارے ساتھ آؤ تو صحیح، ہم نے تم سے زیادہ پڑھ رکھی ہیں کتابیں، ہم بھی جا کے وہیں بیٹھتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ آؤ، اور جب جا کے ان کو بٹھایا نا، وہ آج تک پھر اس دامن سے ٹوٹے نہیں۔ میں 4 ایسے بندوں کے نام بتا سکتا ہوں، 4 ایسے بندوں کے نام کہ جن کو امیر اہل سنت کا میں نے خود مرید کروایا ہے، اور وہ پکے اہل سنت نہیں تھے، اور انہوں نے جو وہ چھاڑ کرنی صوفیہ پر، لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ میرے ساتھ چلو، ان میں سے 2 کو تو میں فیضان مدینہ کراچی بھی لے گیا تھا، آج وہ پکے دعوت اسلامی میں ہیں، اہل سنت پکے ٹھکے بن گئے۔ آج ان کے سامنے اولیاء اللہ کی خانقاہوں کی بات کریں، ہم سنتے بھی نہیں وہ، اس لیے انہوں نے ان خانقاہوں کا اور صوفیہ کرام کی صحبت سنگت کا اثر سمجھ لیا ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے، جو حقیقت میں ہے وہ کچھ اور ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام علم تھے، یہ کتابوں میں لکھی ہے باتیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا سب نے، ایک دریا دجلہ کے باہر کنارے کے اوپر بیٹھ کر مٹی کے گھر بناتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں، وہ بہلول دانا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبح سے شام تک جو اوقات متعینہ تھے بیٹھ کر فقہ پڑھاتے، قرآن پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، لیکن رات کے وقت میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کی مجلس میں چہرہ چھپا کے جا کے بیٹھا کرتے، پوچھتے وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ علم ہے، اور یہاں پر میں اپنی اصلاح کے لیے، میں یہاں پر اپنے قلب و باطن کے تزکیے کے لیے آگے بیٹھا۔ پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دو بزرگوں کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلنے والے صوفی، کہ اگر نظر اتحادی کسی پہ کر دے نا تو مخلوق متوجہ کر دیں، ایک نظر مارے اور مخلوق متوجہ کر دیں۔ وہ رات کے ٹائم ان کے جتنے بھی درویش اکٹھے ہوتے اور ذکر کی مجلس سجتی، سارا دن حدیث پڑھانے والا امام، شریعت کو فقہ کا پیغام اور علم دینے والا امام، وہ رات کے ٹائم حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل ان کی صحبت میں جا کے بیٹھتے اور ذکر کی مجلس میں دیوانہ وار ذکر کرتے۔ تو سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اتنے بڑے امام کو بھی اب صوفی کی سنگت کی ضرورت ہے، آپ اور میں کیا ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ کیا ہے؟ وہ امام علم جنہوں نے 40,000 حدیث کا مجموعہ مسند احمد بن حنبل کی صورت میں امت کو دیا، جن سے امام بخاری پڑھتے رہے، جن سے درجنوں ائمہ پڑھتے رہے، وہ جا کر صوفیہ کی مجالس میں بیٹھا کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے فقہ کو مدون کیا اور آج مسئلہ ڈھونڈنا اور مسئلے تک پہنچنا آسان ہو گیا، وہ امام جو براہ راست قرآن حدیث سے مسائل کا استخراج اور استدلال کرتے تھے، استنباط کرتے تھے اور امت کو بنا کے دیا سب کچھ، وہ بھی صوفی کی مجلس میں بیٹھ کر قلب و باطن کا تزکیہ اور تطہیر کیا کرتے۔ لہذا عقیدہ اہل سنت ایک مجموعہ ہے، کس چیز کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی محبت ہے، اس میں انبیاء کرام کی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، عقیدہ تعظیم مصطفیٰ ہے، پھر صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اور اس کے بعد پھر بتدریج اولیاء اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ تمام بزرگ ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لہذا اپنی زندگی کو اس طریقے سے سنواریں، اور کبھی بھی کسی بندے کی چرب بیانی، موبائل کا دور ہے نا تو سنتے رہتے نہ، کبھی سن کوئی سوال کھڑا ہو گیا نا ذہن میں، اس کا جواب خود سے تلاش مت کریں، آپ پریشان ہو جائیں گے، گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی وجہ سے سوال ذہن میں آ گیا، آپ کسی عالم سے رابطہ کریں، ان کے پاس جائیں کہ یہ میں نے سنا ہے، مجھے بتائیں اس کا جواب کیا ہے۔ آپ کے سامنے جب آپ کے عالم کلام کریں گے تو وہ سوال آپ کے ذہن میں سوال نہیں رہے گا، اس کا کامل جواب آ جائے گا۔ اور اگر آپ سوال کھڑا کرنے والے کو سنتے رہیں گے اور کسی عالم کی صحبت سے اس کے جواب نہیں لیں گے، یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے بہت بڑی قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ بہتر تو یہ کہ سننا ہے تو اپنے لوگوں کو سنیں۔ مدی چینل دے دیا نا، کتنا بڑا کام ہے، اپنے چینل دیکھیں، اپنے علماء کو سنیں، اپنے علماء کرام کو سنیں، دوسروں کو نہ سنیں۔ اور اگر کسی طرح سے بھی ذہن میں سوال آ جائے تو اپنا وتیرہ بنا لیں کہ اپنے عالم کے پاس، اپنے مفتی کے پاس جائیں گے، وہاں سے اس سوال کا جواب لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔